اسلام تو اتنا پیارا ہے، وہ کہتا ہے کوئی کافر تمہارے اصول و ضوابط کو مان کر تمہارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لے کہ میں آپ کی حکومت کو مانتا ہوں، آپ کے اصول و ضوابط کے تحت آپ کی حکومت کے تحت رہوں گا اور آپ کے شاعر پہ کوئی ایسی میں قدغن نہیں لگاؤں گا، میں اس کا جزیہ دیا کروں گا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب النفس، جس نے کسی ذمی کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے حقوق میں کمی کی، اس کی طاقت سے بڑھ کے اس کو ذمہ داری دی اور اسے تکلیف دی، یا اس سے کوئی چیز لے لی بغیر اس کی خوشی کے، انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اسلام تو اتنا پیارا ہے کہ کسی جانور کو تکلیف نہ دو، کسی پرندے کو بھی تکلیف نہ دو۔ صحابی نے کیسے ایک پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا، بچے آج بھی ان کا مقصد ایسا اوقات کوئی تکلیف دے رہے ہیں تو خوشی سے پکڑ لیتے، جب دیکھا کہ وہ پرندہ وَيَتَفْرِشُ بِجَنَاحِهِ، اس نے اپنے دونوں پر زمین پہ بچھائے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے بچوں کو پکڑا۔ سید المرسلین کا منہج دیکھیے، اس سے سچی محبت ہے تو اپنا منہج بناؤ۔ فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے اس پرندے کو بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے، ردوا الیہا ولدها، اس کے بچوں کو واپس کر دو۔ محمد کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو بھی تکلیف۔ سید ایک باغ میں جاتے ہیں، ایک اونٹ آتا ہے اور اس کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، سید المرسلین نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رب هذا الجمل، کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ بلایا، کہا اللہ سے ڈر جاؤ، یہ شکایت کر رہا ہے انک تدبہ، تم اس کو تھکاتے بہت اور تکلیف دیتے ہو، اللہ سے ڈر، جب اس پہ سامان رکھ کے فارغ ہو جاؤ تو اس کو بھی چھوڑ دیا کرو، یہ بھی کچھ کھا لے۔ عذبت امرأة فی ہرۃ حبستها، ایک عورت کو جہنم اس لیے بھیجا گیا اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ خود کھلایا، لا اطعمتها، نہ اسے خود کھلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا لے، بلی فوت ہو گئی، اس کی وجہ سے عورت کو جہنم رسید کی۔ تکلیف نہ دو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج کو سمجھیے، اور یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ ذوالجلال سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ معزز اور محترم بھائیو، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی؟ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے کہ مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں،
جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے. فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء. اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا زندگی کے اندر توحید میں کوئی فرق نہ آنے دینا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. توحید ہی تو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اور یہ بات سمجھنی چاہیے جو قرآن نے کہہ دی ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہیں، اللہ نے دو انعام رکھے ہیں، فکری امن، قولی امن، معاشرتی امن. امن کی نعمت اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس کی توحید خالص ہوتی ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور صراط مستقیم پہ گامزن ہونے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہی وہ جن کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہے. توحید کے ساتھ میں آپ سے ادباً یہ کہوں گا، اور یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حدیث کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم. جو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے 99 بلائیں اللہ عز وجل اس کی دور فرما دیتے ہیں. ادناها الہم، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ عز وجل دور فرما دیتے ہیں. دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، 7 آسمان اور 7 زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں. میں کلمہ بولنے لگا ہوں، ذرا دہرائیے گا. الحمدللہ. کتنا وقت بنا ہے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ 2 سیکنڈ. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان. جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے. الحمدللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے. تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے ممکن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعۃ علی العیال۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جو شخص حلال کی طلب نہیں کرتا، اس کا اخلاق کیا ہے؟ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کسی کا چکر یورپ میں لگ جائے، جو ہی اپنے ملک میں لینڈنگ ہوتی ہے تو طائفوں کے پل باندھتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بہت اخلاق ہے۔ کون سا اخلاق؟ سود کھانے والے کا اخلاق ہے؟ حرام کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا اس کا اخلاق ہے؟ ان کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ مسلمان کا مشن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ چند باتوں کو دیکھ کے وہ اپنا مشن بدل لے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے اخلاق۔ جو اگر کافر بھی لے لے گا تو دنیا میں اس کو بدلہ تو ملتا ہے، اس کو بھی، ہاں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وہ حقیقت کو سمجھا نہیں اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لایا نہیں ہے۔ تو چوتھا عمل، جس سے بہت چھوٹا عمل، جس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اور مجھے جنت ملے گی۔ پانچواں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں، اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، 4 چیزیں۔ اور 5ویں، والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ چھٹا عمل جس کو آج ہم وقت نہیں دیتے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں کو اگر میں خوشی نہیں دے سکتا تو غم تو نہ دوں، میں اگر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی تو نہیں کر سکتا تو ان کو تکلیف تو نہ دوں۔ یہی نصیحت سلف کی ہوتی تھی۔
لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6، کہہ کے دیکھیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ملے گا کیا؟ كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی، تاکہ اس دعا کے نتیجے میں ان کی بھی خیر خواہی ہو اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے اللہ آمین میں نے کہہ دی ہے کہ دعا اس کی قبول فرما اور یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما جو دعا کرنے والا ہے. اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں. میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا اوے وہ نہیں آیا. نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو، اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ. اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو، حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قیراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں. اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. 8واں عمل جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی. من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ کیا جی؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ بھائی کہہ رہے ہیں فری میں مل جائے گی. اللہ آپ کو فری میں ہی جنت دے دے. پھر بھی کتنے کی آئے گی ایک؟ میرے پیارے بھائی وہ سونے کی کھجور ہے 10 ریال کی، اچھا 9 ریال کی، 9 ریال. چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو. 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے. بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً أَوْ فِلْوَةً حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا. اور 3 باتیں صحیح بخاری کی روایت کی یاد رکھیے گا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ، ثلاث
من جمعها فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے اسلام کو اپنے اندر جمع کر لیا، پورے اسلام۔ الانصاف من نفسک، زندگی میں بات عدل و انصاف کی کرنا، وبذل السلام للعالم وللعالم، جو کثرت سے سلام کہتا ہے اور عالم کو، علم والے کو سلام کرتا ہے اور دنیا کو سلام کرتا ہے، پہل کرتا ہے۔ والانفاق فی الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، خرچ کرنے کا شوق اور ذوق ہے، جس کو یہ 3 صلاحیتیں اللہ دے دے، بات کرے جب بھی عدل و انصاف کی، سلام علم والے کو اور دنیا کو اسلام کہنے میں پہل، اور مال نہیں بھی ہے پھر بھی خرچ کرنے کا ذوق، فقد جمع الایمان، اس نے سارے ایمان کو جمع کر لیا۔ 9 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی 2 قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا،